وہ واپس پلٹا اور پھر جب گھر میں داخل ہوا تو فاطمہ اور گل لاؤنج میں بیشتر رنگ برنگے کپڑے پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ رامین بھی کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا جوڑا بھی تھا۔ اسفند پر نگاہ پڑتے ہی وہ یکلخت گڑبڑائی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا پاس چلایا، پھر اس کے عین سامنے بیٹھ گیا، گردن ایک جانب کو ڈھلکا کر اسے دیکھا۔ فاطمہ اور گل کے سامنے بھی اس بے شرم کو شرم نہیں آ رہی تھی۔ رامین نے غصے سے گہرا سانس دے کر قدم اپنے پوشن کی جانب بڑھائے، لیکن پھر فاطمہ کے روک لینے پر اسے رکنا ہی پڑا۔ ارے کہاں جا رہی ہو تم؟ کپڑے تو پسند کر لو، پھر بعد میں کہو گی کہ مجھ پر یہ رنگ نہیں جچ رہا، وہ دوسرا والا زیادہ اچھا تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور بے تاثر چہرہ لیے ایک بار پھر سے پلٹ آئی۔ فاطمہ نے اب کے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ تم ارسل کے پاس گئے تھے، کیا ہوا؟ خیریت تھی نا؟ جی مامی خیریت ہی تھی، بس ویسے ہی ملنے گیا تھا، اسے کچھ بزنس کے معاملات تھے۔ یہ افغان ماموں کہاں ہیں؟ کچھ بات کرنی تھی ان سے میں نے۔ اسی پہر رامین نے ایک جوڑا اٹھا کر ہاتھ میں لے کر جانچا تھا، پھر گل کو مسکرا کر دکھانے لگی۔ اس کی آنکھ میں جیسے جچ گیا تھا یہ والا لباس۔ بے ساختہ ہی اسود کی جانب نگاہ اٹھی تو چونکہ وہ برا سا منہ بنا کر نفی میں سر ہلا رہا تھا، جیسے اسے یہ جوڑا ہرگز بھی پسند نہ آیا ہو۔ ہاں اچھا ہے رامین، یہ رنگ بھی بہت کھلے گا تم پر، یہی لے لو۔ لیکن رامین کا دل اب اس جوڑے سے بالکل اٹھ چکا تھا۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں اس ہذیانی مرغے کی بات مان رہی ہے۔ اس نے ضبط سے وہ جوڑا رکھ کر ایک دوسرا اٹھایا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسفند کی جانب دیکھا۔ وہ معصومیت سے لب دبائے ایک بار پھر سر نفی میں ہلا رہا تھا، ساتھ ساتھ چہرے پر زمانے بھر کی مایوسی بھی طاری کر لی تھی۔ رامین نے گہرا سانس لیا اور پھر یہ والا لباس بھی آہستہ سے رکھ دیا۔ فاطمہ نے اس کے سست پڑتے ہاتھوں کو دیکھا تو بولی، کیا ہوا رامین؟ تم تو اتنی جلدی پسند کر لیتی ہو، پھر ابھی تک کوئی جوڑا تمہیں کیوں پسند نہیں آ رہا؟ نہیں نہیں چچی، میں دیکھ رہی ہوں۔ اس نے عجلت میں جلدی سے ایک جوڑا اٹھایا اور بہت کوشش کی کہ اس گنجے کبوتر کی جانب نہ دیکھے، لیکن نہ بھئی۔ اس نے اب کے بہت بیچاری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو پلیز اسفند اب مت کیجیے گا، لیکن وہ اسفند ہی کیا جو مان جائے۔ ایک بار پھر سر نفی میں ہلایا تو اب کے رامین نے جوڑا سامنے پھینکا اور بے ساختہ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ خود ہی کوئی پسند کر کے مجھے بتا دے، کم از کم مجھ۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ یکدم بند کیا تھا، پھر جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ اسفند نے ابلتی مسکراہٹ بہت مشکل سے روک رکھی تھی۔ فاطمہ اور گل اب البتہ اسے نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے پوشن کی جانب بھاگی تو پیچھے اسفند کا بلند و باغ کہکا گونجا۔ فاطمہ بہت کچھ سمجھ کر اسے دیکھا تھا۔ مت تنگ کیا کرو اسے، بیچاری پہلے ہی بوکھلا رہی تھی، اوپر سے تم اسفند مت سدھرنا، تم اور لالا رخ کبھی مت سدھرنا۔ کتنی مشکلوں سے میں اس سے کاموں سے آزاد کروا کر یہاں تک لائی تھی، لیکن توبہ ہے تم سے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے جیسے کہہ رہا ہو میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ گل بھی سمجھ کر ہنسنے لگی تھی۔ پھر وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا، چھک کر ایک جوڑا اٹھایا، سیاہ رنگ کا بے حد خوبصورت جوڑا، اس پر سنہری رنگ کے ستاروں کا کام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ اگر میں اسے یہ خود دے دوں تو کہیں روایت کی پاسداری میں کمی تو نہیں آ جائے گی نا مامی؟ فاطمہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ فرقان کو پتہ چل گیا نا تمہاری ان عیاشیوں کا، پھر کہیں کے نہیں رہو گے تم۔ مامی آپ اتنا ساتھ نہیں دے سکتی میرا؟ اب روج کا کر بچوں کی طرح پوچھا تھا۔ آپ کے گل اور فاطمہ ایک ساتھ ہنس پڑی تھی۔ میں اتنا کتنا جتنا ساتھ دیتی ہوں نا وہی کافی ہے۔ ویسے بھی ارمغان لالا مجھے اکثر کہتے ہیں کہ تم سب کو بگاڑنے میں سراسر میرا ہاتھ ہے۔ ارمغان ماموں کو کون بتائے گا؟ اس نے برا مان کر کہا تو فاطمہ مسکرائی، پھر سر اس بات میں ہلا کر جیسے اسے اجازت دی۔ جاؤ دے کر آ جاؤ، کیونکہ مانو گے تو تم ویسے بھی نہیں، لیکن میری بچی کو زیادہ تنگ نہ کرنا، وہ پہلے ہی گھبرا گئی ہے تمہاری وجہ سے۔ وہ ہلکا سا ہنسا، پھر دوسری جانب بنے پوشن کی جانب بڑھا۔ وہاں کا لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھ کر اسے تلاشا، لیکن وہ شاید اپنے کمرے میں ہی تھی۔ اس نے کمرے کے باہر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر مسکراہٹ دبا کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے ایک پل اس نے دروازہ کھولا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ دروازہ اس کے منہ پر ہی بند کر دیتی، اس نے جلدی سے اپنا پاؤں دہلیز پر جمایا۔ اتنا غصہ؟ چلے جائیں آپ اسفند، یہاں سے زہر لگ رہے مجھے آپ اس وقت۔ مجھے پتہ ہے کہ میں تمہیں شہد کبھی لگا بھی نہیں۔ اچھا لیکن وہ والا جوڑا زیادہ اچھا تھا جو۔ وہ یکدم ہی اسفند چیخی تو وہ ہنستا ہوا پیچھے ہوا، پھر اس کی رونے کی تیاری کرتی آنکھوں میں دیکھا تو اسے مزید تنگ کرنے کے ارادے پر لعنت بھیجتی۔ جلدی سے پیچھے چھپایا جوڑا اس کے سامنے کیا تو وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہر رنگ اچھا لگتا ہے تم پر، بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، اور یہ جو جوڑا ہے بس تم سب اٹھا رہی تھی،
لیکن یہ والا نہیں اٹھا رہی تھی۔ سنجیدگی سے بولتے بولتے اس کے لب ایک بار پھر شرارت سے پھڑپڑائے تو رامین نے اس سے جوڑا جھپٹ کر دروازہ ٹھا اس کے منہ پر ہی بند کر دیا تھا۔ وہ اب محظوظ ہو کر ہنستا ہوا باہر کی جانب بڑھا تھا اور رامین وہ ماتھے پر ہتھیلی جمائے سرخ چہرہ لیے خود کو کوس رہی تھی۔ کیا کرے وہ اس اسفند کا؟ رات تھک ہار کر وہ گھر واپس پلٹا تو کچن سے ٹاپ پٹک کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے حیرت سے آگے بڑھ کر کچن کے دروازے تک پہنچ کر اندر دیکھا تو مزید حیران ہوا۔ لالا رخ اور ریمشا ٹیبل کے گرد لگی کرسیوں پر براجمان پیزا کے کھلے پیکٹ کے سامنے بیٹھی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ کسی بات پر ہنستی بھی جا رہی تھی۔ کوک کی ایک بڑی بوتل بھی پاس ہی رکھی تھی۔ یکلختی گل کی نگاہ اس پر پڑی تو جلدی سے ہاتھ میں پکڑا پیزا کا ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا۔ رخ نے بھی چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے یکسر نظر انداز کیا اور پھر سر نفی میں ہلاتا زینوں کی جانب بڑھ گیا۔ جب فریش ہو کر باہر نکلا تو رخ بالوں کو ہاتھوں سے بل دیتی جوڑا بنا رہی تھی۔ اس نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سنگار آئینے پر رکھے اپنے موبائل اور رسٹ واچ کی جانب بڑھایا۔ وہ پیچھے سے چہرہ نکالے اس کا کھچا کھچا سا رویہ محسوس کر کے جذبوز ہوئی تھی۔ پھر تھوک نگل کر پاس چلی آئی۔ عین اس کے پیچھے رک کر اس کا عکس سنگار آئینے میں دیکھا۔ ارسل آپ؟ وہ میرا معاملہ تھا لالا رخ، اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی میں اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ اس کی عقب میں کھڑی لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ میں آپ کی مدد؟ کیا میں نے کہا تھا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے؟ وہ اس کی جانب مڑا۔ سنجیدگی اس قدر گہری تھی کہ لالا رخ سے پلکیں جھپکانا مشکل ہوا۔ کیا کہا ہے آپ سے لالا نے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے آج، اس نے کہہ کر اس کے ساتھ سے نکلنا چاہا تو اگلی پل رخ نے اس کا ہاتھ کوہنی سے تھام کر اسے روک لیا۔ وہ رک گیا تھا لیکن خاموشی سوری اسے اس کی لرزتی سی سرگوشی سنائی دی تھی۔ ارسل نے بے ساختہ چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ وہ ایسی تھی، کسی پل لگتا تھا کہ وہ بہت مضبوط ہے، لیکن ٹھیک اسی پل وہ رونے لگ جاتی۔ اسے یہ لڑکی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے اتنا اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ مضبوط رہتے رہتے اکثر تھک جایا کرتی تھی، اور جب تھکن اس کے دل سے سرایت کرتی رگوں میں اترنے لگتی تھی تبھی یقیناً وہ اپنا ضبط ہار جاتی تھی۔ میں نے بس تھوڑی سی پریشانی دور کرنی چاہی تھی آپ کی۔ کیا لالا نے آپ سے کوئی ایسی بات کی جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائی، پلکوں کی باڑ پر ٹھہرے وہ ضبط کے آنسو تھے، ان کے ٹوٹ کر گرنے پر وضاحت دینی پڑتی تھی، اور وہ شاید اسی وضاحت سے خائف تھی جب ہی ان آنسوؤں کو روکے رکھا۔ تم نے کیوں کیا ایسے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا؟ کسی نے کچھ نہیں کہا ہے مجھ سے رخ، لیکن میری عزت نفس اس سب میں بہت مجروح ہوئی ہے۔ مجھے آج اپنا آپ بہت چھوٹا لگا ہے رخ، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی نرمی سے وہ پگھلنے لگی تھی۔ غصہ ہی تو نہیں کرتا تھا وہ، جبھی تو رخ ہارنے لگی تھی اس کے سامنے۔ اس نے بمشکل اپنا بوجھل ہوتا دل سنبھال کر چند لفظ کہنے کی صحیح کی تھی۔ تو ڈانٹے نہ مجھے، ڈانٹتے کیوں نہیں آپ میری غلطیوں پر؟ اس نے اب کے دوسرے ہاتھ سے بھی اس کا بازو زور سے پکڑ لیا تھا، جیسے آج وہ اس کی ڈانٹ کے علاوہ کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوگی۔ ارسل نے اس کے ہاتھوں کی جانب گردن جھکا کر دیکھا اور پھر اپنی جگہ ہی جم سا گیا۔ اس کی ہاتھوں پر تازہ زخم تھے، اوپری جلد پھٹی ہوئی تھی اور زخم پر مرہم نہ ہونے کی صورت میں جلد خشک ہو کر پھٹی پھٹی سی دکھ رہی تھی۔ تم نے کیوں کیا ایسے؟ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے، پھر بہت احتیاط سے زخموں پر ہاتھ لگائے بغیر بغور انہیں نگاہوں کے قریب کر کے دیکھنے لگا۔ مجھے دادی نے بتایا تھا آپ کے ٹراما کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے بھی اپنی پریشانی نہیں کہتے، تو میں نے آپ کی پریشانی دور کر میں پوچھ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیوں کیا ایسے تم نے؟ اس نے روح کی بات بہت نرمی سے کاٹی تھی اور ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ دو آنسو رخساروں پر پھسل کر گردن میں لڑکے تھے۔ رخ نے بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکالے اور پلٹ کی۔ فرتے جذبات سے اس کے جوابات بے ہنگم سے تھے، بے ربط، بے ترتیب۔ وہ اس کے سامنے یوں ٹوٹی بکھری نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں پابند نہیں ہوں آپ کو کوئی بھی جواب دینے کی، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیں۔ لیکن ارسل نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب موڑا تھا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ بھورا ارتکاز اس کے بہت نزدیک تھا، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ایسے کیسے تو مجھے جواب دینے کی پابند نہیں ہو؟ ہاں، ارسل افغان نے کبھی یوں سنجیدگی سے حق نہیں جمایا تھا، لیکن آج ایسے حق سے پوچھ کر وہ لالا رخ کو مزید کمزور کر گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اسے دیوار سے لگا کر اپنی بات منوایا کرتی تھی، آج وہ ساکت تھی۔ اس کے ہاتھوں سے جیسے ساری ہمت سلب کی جا چکی تھی۔ وہ اسے دھکیلنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے دھکیل نہیں پا رہی تھی۔ ارسل، میری پابند نہیں ہو تو کس کی پابند ہو پھر؟
اس نے اسے مزید قریب کیا تھا۔ لالا رخ اس کی کاردار سی سنجیدگی پر سہم گئی تھی۔ ارسل، کیوں بات نہیں مانتی ہو میری تم؟ ہاں سمجھاتا ہوں تو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ سختی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے سختی کرنی آتی نہیں ہے، لیکن تم اس طرح خود کو تکلیف دو گی تو یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟ آخر میں اس قدر درشتی سے پوچھا کہ وہ جلدی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ آنسو تیزی کے ساتھ گرنے لگے تھے ارسل کی قمیض پر۔ اس نے اگلے ہی پل اسے آزاد کر دیا تھا، پھر پلٹ کر باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کی لڑکھڑاتی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ میں آپ کی اور اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی تھی ارسل، میں آپ کے اور اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، آپ اسے دل سے نہیں نکال سکتے، لیکن میں کیا کروں ارسل؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کسی اور کی محبت میں گھلنے لگتے ہیں۔ میں کیا کروں کہ میری اذیت تھوڑی کم ہو جائے؟ میں کیا کروں ارسل؟ مجھے یہاں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا تھا، چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ وہ روتی ہوئی اس سے لگی رہی۔ ارسل اب بہت نرمی سے اس کے ڈھیلے جوڑے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے آنسوں پر اسے تکلیف ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی تو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ جنگلیوں کی طرح مارتی دھاڑتی اچھی لگا کرتی تھی، وہ ایسے روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کا سر بہت آہستگی سے سہلاتے ہوئے، وہ اب تک اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ اسے رونے کے لیے پناہ کی ضرورت تھی تو اس نے اسے پناہ دینے سے گریز نہیں برتا تھا، کیونکہ جب کوئی بہت مضبوط سا انسان آپ کے سامنے رو پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مضبوطی کا لبادہ سجائے تھکنے لگا ہے۔ اسے اس کی کمزوری پر آر دلائے بغیر آگے بڑھ کر گلے لگا لینا چاہیے، اور اس نے بھی یہی کیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بہت چپکے سے، بہت آہستہ سے، بنا کسی چاپ کے اس کے دل میں اترنے لگی تھی۔ رات اسی تاریک پہر میں خاموشی سے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتی آمنہ نے اپنی آنکھ سے گرتے اس آنسو کو سختی سے رگڑ ڈالا تھا۔ یاد کے زخموں کی اذیت آج بھی ساتھ تھی، اور ہر گزرتے پل یہ زخم تکلیف دیا کرتے تھے۔ وہ تینوں محبت کے کھینچے گئے اس بے رحم سے تکون میں قید تھے، اور تکون جس کا ایک سرا ہمیشہ تنہا ہی رہا کرتا تھا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی میں مدغم ہوتے اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ اب کی بالکل خالی خالی سے ارسل کے سینے سے لگی ہوئی تھی، پھر آہستہ سے گیلی سانس اندر کو کھینچتی پیچھے ہٹی، تھکی تھکی سے آنکھیں اٹھا کر ارسل کو دیکھا جو سنجیدگی سے گردن جھکائے لالا رخ کو ہی تک رہا تھا۔ اس نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی، کندھوں پر جانے کیوں منو بوجھ آ گرا تھا لمحوں میں ہی۔ میں تیار ہوں ارسل، اس کی نحیف سی آواز ابھری تھی۔ اداسی میں ملفوف نگاہوں میں گلابی سے ڈورے بھی چمک رہی تھی۔ ارسل نے اسے بغور دیکھا تھا۔ کس چیز کے لیے؟ آپ کو آزاد کرنے کے لیے۔ لیکن اب کی اس کی آواز مضبوط تھی، واضح اور فیصلہ کن۔ وہ اس کے جواب پر چند پل نگاہیں سکیڑے اسے دیکھتا رہا، اور پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے لالا رخ؟ فرق پڑتا ہے ارسل، اس سب سے آپ کو، مجھے اور آمنہ کو فرق پڑتا ہے، اور میں کسی بھی جذبے کے زیر اثر یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں آپ سے۔ میں بہت دنوں سے تذبذب کا شکار تھی، لیکن اب میرے آنسوں نے مجھ پر چڑھی گرد چھاڑ دی ہے۔ اب مجھے سب کچھ بہت واضح دکھائی دینے لگا ہے۔ ارسل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کھلی کھڑکی کے پار پگھلتی رات اب کے ان کے کمرے میں چہرہ ذرا آگے نکالے جھانک رہی تھی۔ ایک سرسراتا جھونکا ارسل کے بالوں کو اڑاتا ہوا گزرا تو وہ یکلخت سمجھ کر سر ہلانے لگا، پھر بھوری آنکھیں اٹھا کر لالا رخ کو دیکھا۔ ہماری زندگیوں کا فیصلہ ہمارے والدین نے کیا تھا رخ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے آزاد کرتی ہو یا میں تمہیں۔ ہمیں ساتھ رہنا ہے، ہمیں ساتھ رہنا ہی ہوگا، ہماری علیحدگی کی کوئی صورت نہیں ممکن۔ اس کا تجزیہ بہت بے رحم اور حقیقی تھا۔ لالا رخ کو جانے کیوں سینے میں چبھن سی ہونے لگی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ہمارے نہیں ارسل، صرف آپ کے بابا نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میرے والدین نے یہ فیصلہ مجھ سے پوچھ کر کیا تھا، اور میرے حامی بھرنے کے بعد ہی اس رشتے کو مزید آگے بڑھایا گیا تھا۔ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی کسی نے بھی، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، اور میں اس فیصلے کو واپس لینے پر بھی قادر ہوں۔ اس کے بہت بے رحم تجزیے کے جواب میں رخ نے بھی ہر قسم کی نرمی کو بالائے طاق رکھ کر جواب دیا تھا۔ ارسل کی آنکھیں لمحے بھر کو اس کا جواب سن کر حیرت سے پھیلی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو رخ؟ کہا نا، آزاد کرنا چاہتی ہوں آپ کو خود سے، لیکن یہ بہت نامناسب سی بات ہے۔ جو فیصلے انسانی زندگی کے ساتھ میل نہیں کھائے نا ارسل، نامناسب وہ ہوتے ہیں، انہیں درستگی کی جانب کھینچ کر لاتی کوششیں نہیں۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی، اس کی پچھلی کمزوری ہر گزرتے لمحے انکا ہوتی جا رہی تھی۔ چہرہ جو جذبات سے دہک رہا تھا آہستہ آہستہ سپاٹ ہونے لگا۔ لیکن تم ایسے کیوں کرو گی؟ اسی لیے کیونکہ آپ اس شادی سے خوش نہیں۔
کیا کوئی تکلیف دی ہے میں نے تمہیں؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ مزید کیا پوچھ کر اسے کسی بھی خطرناک ارادوں سے باز رکھے، لیکن شاید اب وہ سارے فیصلے کر چکی تھی، جبھی تو اس کے جھکے کندھے سیدھے ہو گئے تھے، نگاہیں اٹل تھیں۔ میں بچی نہیں ہوں ارسل کہ آپ کے احساسات کا ادراک نہ کر سکوں، مجھے پتہ ہے آپ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ مجھے کبھی پسند نہیں کر سکتے، اسی لیے۔ وہ ٹھہری تھی، پھر دہکتی ناک اور گلابی آنکھوں سے سجا چہرہ ذرا اوپر کو اٹھایا، اس کی آنکھوں میں مضبوطی سے دیکھا۔ میں اب آپ کو مزید پریشان نہیں کروں گی، میں اب آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کا باعث نہیں بنوں گی، میں چلی جاؤں گی جلدی اور آپ کو کبھی اور گلٹی نہیں کروں گی، میں شیر بابا سے بھی بات کر لوں گی، آمنہ سے بھی، میں آپ کے لیے یہ آسانی کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس سے مت روکیں پلیز۔ اس آخری بات پر اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے نمی کے باعث جگمگائی تھیں۔ ارسل کو تکلیف ہوئی، اس کی خوشی کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بڑی بہادری سے اس کی زندگی سے جانے کا فیصلہ سنا رہی تھی، اور ایک وہ تھا کہ ٹھیک سے اپنا فیصلہ بھی نہ سنا سکا تھا، ایک وہ تھا کہ جس نے اپنے وعدوں سے انحراف کیا تھا، ایک وہ تھا کہ ڈٹ کر اپنے لیے مقابلہ بھی نہ کر سکا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے لالا رخ، میں تمہیں ایسے تمہارے حق سے محروم نہیں کرنا چاہتا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ مجھے محض حق نہیں چاہیے ارسل، مجھے محبت چاہیے جو آپ مجھ سے نہیں کرتے۔ حقوق تو میں آپ سے لے سکتی ہوں، محبت کیسے لوں؟ وہ لاجواب سا ہو گیا تھا، تحلیل ہوتی رات میں ہر جانب گہری اداسی گھلنے لگی تھی، اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کر رہی تھی، یہی تو چاہا تھا اس نے اب تک، لیکن پھر یہ خالی پن، یہ کھوکھلی سی کسک کیوں اٹھ رہی تھی دل میں؟ تم طرز کھا رہی ہو مجھ پر رخ؟ نہیں ارسل، اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا، اس کی معصومیت پر اتنی تکلیف میں بھی لب مسکرانا نہیں بھولے تھے۔ یہ آپ کا حق لوٹا رہی ہوں میں آپ کو، کیا ہوا جو آپ یہ جرأت نہیں کر سکے تو؟ میں تو یہ کر سکتی ہوں نا ارسل، میں پٹھان گھرانے کی ایک باہمت بیٹی ہوں، میں اگر اپنا حق لینا جانتی ہوں تو دوسرے کا حق انہیں دینا بھی جانتی ہوں۔ آپ کو آزادی سے اپنا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، یہ حق آپ کو اللہ نے دی ہے، میں اسے آپ سے چھین کر آپ کی مزید گناہگار نہیں بننا چاہتی۔ اور پھر وہ اس کے سامنے رکی نہیں تھی، خاموشی کے ساتھ اس کے برابر سے نکل کی دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز کمرے کے سرد سکوت کو زخمی کرتی دم توڑ گئی، لیکن ارسل اپنی جگہ خالی چہرہ لیے جمع رہا، پھر وہ آہستہ سے اپنے بیڈ پر آ بیٹھا تھا، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی گھٹن کو کم کرنا چاہا۔ آمنہ کا سراپا اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، اس کی محبت سے لبریز آنکھیں، اس کا انداز، اس کی چاہت، اس کی عادت، وہ پھر سے وہیں کہیں پیچھے سرد راہداریوں میں اس کے ساتھ چلتے راستوں پر کھو گیا تھا، وہ وہیں پہنچ گیا تھا جہاں سے چلا تھا، اس کے آس پاس اپنی پہلی محبت کی خوشبو بکھرنے لگی تھی، لیکن پھر اسی عکس میں دو سیاہ رنگ آنکھیں تحلیل ہونے لگیں۔ وہ اگلے ہی پل گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، تیزی سے سر کے بالوں میں ہاتھ چلا کر بڑھتی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن جواب ندارد، اس کے رگوں پہ میں ہر گزرتے لمحے لالا رخ کی باتیں چبھن کی سی صورت اترنے لگی تھیں۔ تاریکی میں گھلتی سرد ہوا کے جھکڑ اب تک سارے ماحول کو خنک سا تاثر دیے ہوئے تھے، لیکن پھر بہت آہستگی سے یہ خنکی سرد سی رگوں کو چیرتی ٹھنڈ میں بدلنے لگی، سرد جذبات کی مانند خاموش اور بے جان کر دینے والی ٹھنڈ جو انسان کو کسی بھی نرم گرم سے جذبے کا اثر نہیں چھوڑتی، ایسی ٹھنڈ جو وجود پر چڑھتی انسان کو جما دیا کرتی ہے۔ بلا شبہ آج رات ایسی ہی ٹھنڈ پڑنے والی تھی، یخ، سرد، رحم سے خالی۔ وہ خاموشی سے آ کر رمشا کے کمرے میں لیٹ کی تھی، رمشا نے بھی اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ لالا رخ ہمیشہ اعلیٰ قسم کے جوش و ولولے کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا کرتی تھی، لیکن آج کی لالا رخ بہت چپ تھی، خاموش اور اداس۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر دراز تھی، آنکھوں پر بازو رکھے، کمبل منہ تک تانے۔ رمشا نے اسے دیکھ کر ہلکے سے ہاتھ ہلایا اور چھوٹا سا شب بخیر کہہ کر سونے لیٹ گئی۔ لالا رخ نے کروٹ دوسری جانب لے لی تھی، نگاہوں کے سامنے بار بار ارسل کا بے بس پریشان سا چہرہ ابھرتا تو وہ اور بے کل ہو جاتی، اگلے ہی پل اسے گزرتی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ اس نے شیر افکن کی باتیں سن لی تھی، وہ اس دن ارسل کے آفس گئی تھی، لیکن پھر وہ شیر کی جانب سے کسے گئے بہت تکلیف دہ جملوں پر وہیں ٹھہر بھی گئی تھی۔ ان کی جانب سے کیے گئے بے رحم تبصروں کے بعد شاید اب وہ تھوڑا بہت ارسل کو سمجھنے لگی تھی۔ پھر اس نے اس کی مدد کرنے کا سوچا، لیکن آخر میں وہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کا باعث ہی بنی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تکلیف سے کسی کو بچانا چاہیں تب بھی تکلیف ہی سے دو چار کر دیا کرتے ہیں، وہ بھی ایسی ہی تھی، اسفند لالا کا پرتو ان کا عکس۔
اس نے ہمیشہ اپنے حق کے لیے لڑائیاں کی تھی، جو اس کا ہے وہ اس کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ درمیان میں جو بھی آئے گا وہ اسے رونتی ہوئی گزر جائے گی، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گی۔ اس نے یہی سیکھا تھا، اس نے اسی طریقے سے زندگی گزاری تھی۔ ارسل کو بھی وہ ایسے ہی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مصر تھی۔ وہ اس سے اپنے حق کی محبتیں، سکون اور آخری عمر کے ساتھ کا مطالبہ کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ انسان تو انسان ہوا کرتے ہیں، وہ چیزیں نہیں ہوتے کہ جن پر تسلط جما کر انہیں اپنے نام کروا لیا جائے، وہ کوئی زمین کا ٹکڑا یا پھر کسی جائیداد کا حصہ نہیں ہوتے کہ جن کے لیے سال ہر سال عدالتوں میں دھکے کھا کر انہیں اپنی ملکیت میں سمیٹ لیا جائے۔ انسان انسان ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ انسان ہی رہتے ہیں۔ دل کے معاملات میں زور زبردستی کبھی بھی اچھے نتائج کو لیے انسان پر وارد نہیں ہوتی۔ بس یہ بات شاید زور آور سی لالہ رخ کو بہت دیر سے سمجھ آئی تھی۔ اسے اس بات کا ادراک بہت دیر سے ہوا تھا کہ انسانوں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے مصنوعی خد و خال نہیں بلکہ روح کے معاملات کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ بس یہی غلطی ہو گئی تھی اس سے، اور اب وہ اسی غلطی کو سدھارنا چاہتی تھی۔ پھر بھلے ہی اس غلطی کو سدھارتے اس کی اپنی روح زخمی ہو جاتی۔ وہ ارسل کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی، بس تھوڑا سا ہی۔ ہاں وہ الگ ہو جائے گی، وہ یہ کر لے گی، وہ سب کو منا بھی لے گی، وہ یہ کر سکتی تھی، اسے یہی کرنا چاہیے۔ اب کے مضبوط سی لالہ رخ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ اس نے حتی الامکان اپنی بکھرتی سانسوں کو سمیٹے رکھا۔ دل دکھ رہا تھا، آنکھیں رو رہی تھی، لیکن وہ اب خود کو اس گھن چکر کی بنی زندگی سے الگ کر لینا چاہتی تھی۔ وہ شاید یہ خود کے لیے بھی کر رہی تھی۔ اس کی بھی انا اور عزت نفس اس سب میں مجروح ہوئی تھی۔ اس کا شوہر اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کو چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ شرافت سے پیش آتا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ چپکی رہتی۔ اس کی اپنی زندگی بھی تھی۔ وہ خود کو ساری زندگی کسی کی بھیک سی محبت میں دھول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے زکام زدہ سی سانس اندر کو کھینچ کر آنکھیں صاف کی اور پھر پلکیں موند گئی۔ نیند روٹ چکی تھی اور پلکوں کے پار اب تک پورا سا ارتقا جگمگا رہا تھا۔ اس کے آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے تھے۔ اگلے کئی دن ان کے درمیان سے بہت خاموشی سے گزر گئے تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا سامنا تو کیا، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ترک کر دیا تھا۔ ارسل جب آفس جاتا تو وہ جاگتے ہوئے بھی کمبل منہ تک تانے سوتی رہتی، اور جب وہ رات کو واپس پلٹتا تب تک وہ سو جایا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو وقت دے رہے تھے۔ سمجھنے کے لیے خاموشی ضروری تھی، اسی لیے ان دونوں کے درمیان بھی گانٹھا گیا خاموش معاہدہ واضح لکیر کی مانند ابھرا ہوا تھا۔ اگلے دن وہ بہت بوجھل سا اپنے کمرے سے آفس کے لیے تیار ہو کر نکل رہا تھا۔ بے خوابی کے باعث آنکھوں کی ماورائی سی جوت بجھی ہوئی تھی اور زندگی اس کے وجود سے روٹھی ہوئی لگتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر قدم زینوں کی جانب پھیرے اور پھر قدم قدم زینے اترنے لگا۔ لاؤت میں آج بہت دنوں بعد خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ لالہ رخ سیاہ بالوں کو ہاف باندھے رمشا کے ساتھ چائے پیتی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ساتھ براجمان رمشا بھی اسے اپنے کالج کا کوئی قصہ سنا رہی تھی اور وہ ہنستی ہنستی دوری ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی ہنسی ارسل کو بہت کھوکھلی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے پچھلے ایام کی کمزوری گھر والوں کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی، اور کہیں اس کے اندر مچی توڑ پھوڑ ان پر عیاں نہ ہو جائے، اسی لیے وہ اتنے بلند و بانگ کہکے لگا کر ہنس رہی تھی۔ روح جب خاموش ہو جائے تو پھر کھوکھلے کہکے خالی پن سے عبارت ہونے لگتے ہیں۔ وہ گردن میں ابھرتی گلٹی کو نگل کر سینے اترا اور پھر نیچے چلا آیا۔ دادی جو تسبیح کے دانے گراتی لالہ رخ کی کھلکھلاتی ہنسی پر مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ السلام علیکم، آفس جا رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے رخ کے عین پیچھے کھڑے ارسل کو مخاطب کیا تو وہ اور رمشا چونکی، ایک ساتھ ہی چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ بہت بجھا بجھا سا لگ رہا تھا، خاموش، خالی۔ لالہ رخ نے چہرہ واپس پھیر لیا، اس کے اندر بھی سیاہ رات کی گہری اداسی اترنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، جی دادی آفس جا رہا ہوں۔ ناشتہ یہیں کرو گے یا پھر آفس جا کر کرو گے؟ دادی نے اسے باہر کی جانب بڑھتے دیکھا تو پوچھ لیا۔ انہیں لالہ رخ اور ارسل کے درمیان کا تناؤ بخوبی محسوس ہوا تھا۔ سمیرا بھی اب کے لاؤنجی میں چلی آئی تھیں۔ جی دادی آفس میں ہی کر لوں گا، ابھی دل نہیں۔ اچھا سنو، اور اب کے ایک بار پھر اس کے قدم ٹھہر سے گئے۔ اس نے پلٹ کر سمیرا کو دیکھا تھا۔ رخ نے خود کو پلٹ کر اسے دیکھنے سے باز رکھا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتی تھی، ابھی یوں اس کے سامنے آ کر وہ اسے کسی بھی قسم کے گلٹ کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے ہفتے شادی ہے اسفندیار کی، لالہ رخ کو شاپنگ پر لے جاؤ۔ ارے نہیں آنٹی، میں پچھلے ہفتے ہی تو رمشا کے ساتھ کر آئی تھی شاپنگ، اور ویسے بھی میری شادی کے بھی تو کپڑے جیولری وغیرہ ایسے ہی رکھے ہیں، سب وہی پہن لوں گی۔
اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا لالا رخ نے اس تک آتے سوال کا جواب بھی خود ہی دے دیا تھا۔ جانے یہ لڑکی اور کتنے احسان کرنا چاہتی تھی اس پر۔ اس نے سر ہلا کر اللہ حافظ کہا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہر گزرتے لمحے جانے کیوں اس کا بوجھل دل مزید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ لالا رخ نے گہرا سانس لے کر دکھتے دل کو نظر انداز کیا اور پھر زبردستی مسکرا کر رمشا کی جانب دیکھا۔ کیا تم مجھے سکھاؤ گی کہ پینٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ دوپہر تک گھر کا کام نپٹا کر جب وہ دونوں فارغ ہوئیں تو رمشا اسے نیچے بنے تہہ خانے میں لے آئی۔ وہاں ہر جانب رنگ ہی رنگ بکھرے تھے۔ رمشا نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تو پل بھر کو تاریک سا تہہ خانہ روشنیوں میں نہا سا گیا۔ ہر جانب کینوس پر کچھ نہ کچھ رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ بہت سی پینٹنگز بھی جا بجا دیواروں پر آویزاں تھیں اور رنگوں سے بہت ہی باوانی سجاوٹ کی گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی اچھی پینٹر ہو، اس نے ایک پینٹنگ کی جانب بغور دیکھتے ہوئے متاثر ہو کر کہا تو رمشا ہنس پڑی، پھر رنگوں کے کٹ سمیٹ کر ایک جانب رکھتی کہنے لگی، بھابھی یہ پھپھو کی پینٹنگز ہیں، انہیں بہت شوق تھا پینٹنگ کرنے کا۔ یہ جتنی بھی مہارت سے بنائی گئی پینٹنگز ہیں نا، یہ پھپھو کی ہیں، میں تو بس ٹھیک ہی بناتی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد بھی میں اس بیسمنٹ کی صفائی معمول کے مطابق کرواتی ہوں۔ کیا ہوا جو وہ چلی گئی؟ ان کی پینٹنگز تو آج بھی زندہ ہے نا؟ وہ آخر میں اداسی سے بولی تو لالا رخ نے گہرا سانس لیا۔ دیواروں پر سجی کئی پینٹنگز میں سے ایک پر وہ ٹھہر گئی تھی۔ نیلے رنگ کی جھیل پر لہراتے سنہری بادلوں سے سجی پینٹنگ، درخت خوشحالی سبزہ، ہر جانب اس میں خوشی ہی خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ لیکن پھر اسی پینٹنگ کے ایک حصے میں سیاہ پانی کی بارش برس رہی تھی، یوں گویا سنہری روشنی سے سیاہ رات کا سفر واضح کیا گیا ہو۔ وہ اس گہری سی مہارت پر حیران سی کھڑی رہ گئی تھی۔ رمشا بھی اس کا ارتکاز محسوس کر کے اب کی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی، پھر ہولے سے بولی، یہ اس رات کی پینٹنگ ہے جب پھپھو کو قتل کیا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں اگلے ہی لمحے بند کر لی تھی۔ تکلیف رگوں میں اترنے لگی، بوجھل دل دکھنے لگا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی روشن سی زندگی سے سیاہ کال کوٹری میں جا کر سونے والی ہیں۔ دادی ہمیشہ کہتے ہیں کہ انسان کو اس کی موت کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے، اور بھابھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، ہمارا انجام قریب آ رہا ہوتا ہے، ہمیں ادراک تو ہو ہی جاتا ہوگا نا۔ اس نے آخر میں پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ پھیکا سا مسکرائی، پھر کھلی ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی، لاؤ مجھے بھی برش دو، آج میں بھی تمہیں بنا کر دکھاؤں کوئی نمونہ۔ رمشا اگلے ہی پل ہنستی تھی۔ اب وہ دونوں اپنے اپنے کورے کینوس کے سامنے کھڑی پینٹنگ کر رہی تھی۔ رمشا کے ہاتھ رنگوں کے ساتھ بہت مہارت سے چل رہے تھے، لیکن رخ سے تو توبہ تھی، اس کی زبان ذرا سی باہر تھی، آنکھیں نماک سے کینوس پر جمی تھی اور ناک پر سیاہ رنگ بھی لگ چکا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل ادھر ادھر ہاتھ مار کر بے نیازی سے برش ایسے چلایا جیسے واہ واہ کیا بنا دیا ہے میں نے۔ پھر رمشا کو دیکھا جو سنجیدگی سے اپنی پینٹنگ کی جانب متوجہ تھی۔ رمشا میں نے بنا لی ہے، اس نے پینٹنگ کے عین سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، ایسے کہ وہ مکمل طور پر اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ رمشا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل ہنس پڑی۔ اس کی ناک پر لگا سیاہ رنگ بتا رہا تھا کہ اس نے کیسی زبردست زور آزمائی کی ہوگی پینٹنگ کے ساتھ۔ اچھا دکھائیں تو؟ نہیں، پہلے تم وعدہ کرو کہ ہنسو گی نہیں۔ رمشا نے جلدی سے سر اسپات میں لایا اور جیسی لالا رخ پینٹنگ کے سامنے سے ہٹی تو رمشا کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ ایک پل کی خاموشی اور اس کا بھرپور کہکا گونجا تھا تہہ خانے میں۔ رخ نے برا مان کر اسے دیکھا، تم نے کہا تھا تم نہیں ہنسو گی۔ میں نہیں ہنس رہی، وہ جھک کر ہنستی ہوئی ٹھٹائی سے نفی بھی کر رہی تھی۔ لالا رخ ایک بار پھر سے پینٹنگ سے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بس ایک بات بتا دیں، یہ بنایا کیا ہے آپ نے؟ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتی سیدھی ہوئی تو اس نے خفا خفا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے اپنا برش رکھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ اچھا بتائیں تو کیا ہے یہ ایک قلم ہے جو کہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہے اور وہ کاغذ پر کچھ لکھ رہا ہے۔ پھر دوسری طرف ایک بلی بھی کھڑی ہے اپنے پنجے اٹھائے، اس انسان پر جپٹنے کے لیے تیار۔ لیکن جو میں نے ایک طرف کلاشن کوف بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی اس بلی کے کسی بھی حملے پر اسے ہلاک کر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رمشا آنکھیں پھاڑے اس کی وضاحت سن رہی تھی اور پھر جیسے رخ ایک بار پھر سے پینٹنگ کے سامنے سے ہٹی تو وہ ایک بار پھر ہنس دی۔ آگے بڑھ کر بغور اس قلم تھامے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ ہاتھ تو نہیں، البتہ ایسا لگ رہا تھا گویا سانپ پتا کھا رہا ہو، اور دوسری جانب اس نے بلی بنائی تھی۔ اللہ کی پناہ تھی اس کی بلی سے، وہ بلی کے علاوہ باقی سب کچھ لگ رہی تھی۔ ایک اور تکونے پر اس نے کلاشن بنائی تھی جو ان دونوں کارناموں سے قدرے بہتر تھی، شاید اسی لیے کہ اس کی طبیعت بھی ایسی ہی تھی، جنگجوؤں کی مانند۔
वो एक बार फिर से हंसती हुई पीछे हुई तो लाला रुख ने आगे बढ़कर सब्ज रंग अपनी उंगली पर लगाया और फिर उसके रुखसार पर रंग लगाती पीछे हुई। शरारत से उसकी सी आंखें चमक रही थी। रिमशा ने भी जवाबन उसके रुखसार पर रंग से भरी तीनों उंगलियां फेरी तो वो हंसती हुई बाहर की जानिब भागी। रिमशा उसके पीछे थी, रंगों से भरी थाली हाथ में लिए। नहीं नहीं, अच्छा रुको प्लीज। वो हंसती हुई उसे बामुश्किल खुद से दूर करती आगे की जानिब भागी थी कि लाउंज में सामने से आते अरसल से बुरी तरह टकराकर पीछे को गिरी। रिमशा भी उसके ऐन पीछे ही थी। उसके टकराते ही वो भी तवाज़न कायम न रखने पर गिरी थी। अरसल ने बौखला कर उसे हाथ दिया। वो अभी अभी ऑफिस से कोई फाइल लेने घर पर आया था कि सब ताज से टकरा गया। लाला रुख ने चेहरा उठाकर उसे देखा था। वो ठहर सा गया। उसकी नाक, रुखसार, उंगलियों पर जा बजा रंग लगा हुआ था। लाला रुख ने खौफजदा होकर अरसल के कपड़ों को देखा था, वहाँ रंग लग गया था। क्या हुआ, उठो। उसने हाथ बढ़ा रखा था। रुख ने अगले ही पल उसका हाथ थामा और उठ खड़ी हुई। रिमशा भी उठ खड़ी हुई थी। भाई, आपके कपड़े खराब हो गए हैं। रिमशा के बताने पर उसने गर्दन झुकाकर अपने सूट को देखा और फिर कराह कर लाला रुख की जानिब देखा था। ये क्या किया देखो तुमने, और ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई थी जो भाग रही थी तुम। हालत देखो क्या कर रखी है अपनी तुमने, मुंह धो जाकर। वो अपने दिल में उभरती बेचैनी को उसे डांट कर खामोश करवा रहा था। फिर ऊपर की जानिब बढ़ा तो वो भी रिमशा की जानिब खामोश निगाहों से देखती ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। अरसल अब टाई की नाट ढीली करता सफ़ेद शर्ट के कप खोल रहा था। फिर आस्तीने ऊपर की जानिब चढ़ाकर बगौर उसे देखा। वो अब ड्रेसिंग रूम के अंदर जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मुंह धोकर बाहर चली आई। अब अरसल ने उठकर कपड़े तब्दील किए और बाहर चला आया। बालों में ब्रश चलाते हुए उसे देखा। क्या जो तुमने मुझसे कहा था वो अब भी वैलिड है। वो चौंकी, उसकी जानिब देखा, फिर आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। ठीक है फिर लाला रुख, मैं कल तक तुम्हें अपने फैसले से आगाह कर दूंगा। बस आज का दिन तुम्हारे इंतज़ार का आखिरी दिन है, उसने संजीदगी से कहा और फिर अगले ही पल फाइल हाथ में लिए बाहर की जानिब बढ़ गया। लाला रुख खाली खाली सी खड़ी रह गई थी। उसे पता था कि अरसल का फैसला कभी भी उसके हक में नहीं होने वाला था। वो कभी उसके लिए दुरुस्त थी ही नहीं, वो उसके जोड़ की थी ही नहीं। दो आंसू लुढ़क कर उसके रुखसार पर फिसले तो उसने हाथ की पुश्त से उन्हें रगड़ दिया। उसी लम्हे उसका फ़ोन बजा था। उसने साइड टेबल पर रखा फ़ोन उठाकर कान से लगाया, फिर मुस्कुराई। कैसे है लाला। मैं ठीक हूँ लाले, तुम कहाँ गुम हो, कब आ रही हो घर पर। अब तो सब मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। उसके चेहरे पर उदास सी मुस्कुराहट आ ठहरी थी। अगर अब आई ना लाला तो शायद वापस ना जाऊँ अपने घर, उसने दिल में सोचा था। फिर चहकी, आ जाऊंगी भाई, अब ऐसी भी क्या जल्दी आपको मेरे आने की, वैसे तो बड़ा लड़ते रहते हैं मुझसे। असफन शायद दूसरी जानिब हंसा था। मैं वो लड़ाई ही तो मिस कर रहा हूँ पागल, आ जाओ जल्दी, कोई लड़ने वाला ही नहीं। रामीन से तो बहस करना ही बेकार है, उससे तो एक से दूसरी बात करते हुए सदी लग जाती है। रहे फुरकान लाला तो उनके अपने इतने मसले हैं कि वो मुझसे एक दो काम की बात ही कर लें, बहुत है उनकी सेहत के लिए। अब आखिर में तुम ही बचती हो ना, तो मैं तुम्ही से कहूँगा। वो उसकी अजीबो गरीब मंतक सुनकर हंस पड़ी थी, लेकिन ये अजीब सी हंसी थी कि जिसमें उसके रुखसार तेज़ी से भीगते जा रहे थे। लाला, क्या आप मुझे लेने आ जाएंगे आज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कब आऊँ बताओ। आज शाम तक लाला, मैं इंतज़ार करूँगी। आपके दूसरी जानिब मौजूद असफन चौंका था। लाला रुख, सब ठीक है ना, अरसल तो ठीक है ना तुम्हारे साथ। उसके इस्तफसार पर वो जल्दी से बोली थी। जी लाला, बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, शायद इसीलिए आवाज़ ऐसी लग रही है। आप शाम तक आ जाइएगा, मैं वेट करूँगी। एक सांस में कहकर उसने फ़ोन कान से हटाकर गहरा सांस लिया था, इससे पहले कि असमत उससे कोई और बात पूछकर उसे लाजवाब कर देता। बेहतर यही था कि वो जल्दी से बात ख़त्म कर देती, और जो उसे बेहतर लगा था उसने वही किया। दूसरी जानिब पर बरसल अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता ग्लास डोर से सजे रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ रहा था। उसी रेस्टोरेंट की जानिब जिसमें वो हमेशा आमना से मिला करता था। आज वो उससे एक बार फिर से मिलने जा रहा था, अंजाम से बेगर्ज होकर। वो जो ठहर जाएं कायम रहते हैं सदियों के वक्त भी अक्सर कभी पीछे की जानिब पलटता है, चाहे फिर वो रोशन सुबह की मानी ठंडा हो या रात के तन्हा स्याह पहर सा कड़वा, वो पलट आता है उन्हें दुखी सातों के साथ कि जिन्हें भुलाने में भी सदियों का सा समय लगता है। अरसल ने अपने मध्यम उठते कदमों के साथ दरमियानी रास्ता अबूर किया था। फिर वो चमकते ग्लास डोर से सजे रेस्तरां का दरवाज़ा धकेलता अंदर दाखिल हुआ। सब बहुत धीरज से अपने मदार में सफ़र कर रहा था। दरवाजे के ऊपर लगी घंटी लम्हे भर को पायल की खिंकार की मानित खनकी थी।
کرسی پر براجمان اپنی پشت دروازے کی جانب کیے آمنہ نے ایک پل کو پلٹ کر دیکھا۔ ارسل افغان کا وجیح چہرہ سنجیدگی کی گہری چھاپ کے زیر اثر لگتا تھا۔ اس نے کبھی اسے اس قدر سنجیدہ اور ٹھہرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھایا، پھر کوٹ کا ایک بٹن کھولتا اس کے عین سامنے آ بیٹھا۔ گلاس ڈور کے پار پگھلتی اداس سی شام کا عکس جگمگا رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں بھی ایسی ہی ایک شام ٹھہر گئی تھی، خاموش، اداس اور پرسکون۔ لالہ رخ نے سامان سمیٹ کر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بس ایک لمحے کو پلٹ کر اس کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ گزرے ایام بھیگتی آنکھوں کے پار دھواں دھواں ہونے لگے تھے، یادوں کا کڑوا دھواں نگاہوں میں جلن سی برپا کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی نگاہ الماری کی جانب پھیری جہاں وہ کبھی کھڑی ارسل کو دھمکا رہی تھی۔ اس کی اگلی نگاہ بالکنی کے کھلے دروازے کی جانب تھی جہاں وہ رو رہی تھی تو وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس سے اگلی نگاہ بیڈ پر پھسلی تھی جہاں وہ اس کے آنسو اپنی نرمی سے سمیٹ رہا تھا۔ یاد کا ایک ایک ورق کھلتا جا رہا تھا، نگاہوں کے سامنے تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ اسے تکیے سے مار رہی تھی، وہ بھی جواباً اپنا بچاؤ کرتا اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ لالہ رخ بھیگی آنکھیں لیے مسکرا دی تھی۔ اگلا منظر بہت تکلیف دہ تھا۔ جب وہ اسے اپنی جانب پوری قوت سے تھام کر گھما رہا تھا، وہ اسے قریب تھا، اسے اس کی سنجیدگی کے پہر میں ڈھلی بھوری آنکھیں یاد آئیں تو سانس لینا دشوار سا ہو گیا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، وہ اسے چاہنے لگی تھی، وہ اس سے دور رہنے کا سوچ کر ہی ٹوٹنے لگی تھی۔ پہاڑ سی مضبوط چٹان کی مانند لالہ رخ اس پہر دروازے کے وسط میں کھڑی پگھل رہی تھی۔ اس کی ذات سے رستے آنسو آنکھوں کے راستے باہر کو قطرہ قطرہ بہنے لگے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ آستین سے رگڑا اور جلدی سے باہر نکلی۔ گزرے لمحات اب تک بول رہے تھے، اگر وہ انہیں مزید دیکھتی تو شاید یہاں سے جا نہیں پاتی۔ وہ خود غرض ہو جاتی، وہ صرف اپنا سوچنے لگتی اور فی الحال وہ صرف ارسل کا سوچنا چاہتی تھی۔ اس کی خوشی آمنہ تھی، وہ اسے اس کی خوشی لوٹانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ہچکیوں پر بہت مشکل سے قابو رکھتے ہوئے زینے عبور کیے تھے۔ بار بار منظر دھندلانے لگتا تھا، گلابی سا ارتکاز مزید گلابی ہونے لگتا تھا۔ آگے بڑھ کر رمشا دادی اور سمیرا سے ملتے اس کا دل بھر آیا تھا، لیکن وہ نہیں روئی۔ وہ کیسے رو سکتی تھی؟ وہ لالہ رخ تھی نا، وہ کسی کے سامنے کیسے رو دیتی بھلا؟ مضبوطی بھی کبھی کبھی انسان کو کس قدر کمزور کر دیتی ہے۔ اس کا اندر بھی ٹوٹ کر بکھرنے لگا تھا۔ اسے خود پر حیرت بھی ہوئی تھی۔ اپنے حق کے لیے لڑتے لڑتے وہ اس جنگ سے خاموشی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی محاذ سے پیٹھ نہیں پھیری تھی، لیکن آج اس گھر سے قدم باہر کی جانب بڑھاتے ہوئے اسے سمجھ آ گیا تھا کہ محبت انسان سے بڑے بڑے محاذ پر بڑی بڑی قربانیاں مانگ لیا کرتی ہے، اس کے سامنے سر جھکاتے ہی بنتی ہے، اس کے سامنے اپنا وجود روند کر ہی فتح نصیب ہوتی ہے۔ کیا عجب ہے کہ سب کچھ ہار کر جیت مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسفند کے برابر میں بیٹھے اس نے چہرہ پوری طرح سے کھڑکی کی جانب پھیر رکھا تھا۔ اسفند نے بھی اس کا خاموش تاثر دیکھا تو کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اسے سمجھتا تھا، وہ جیسی تھی، تکلیف میں زبان سے اف تک نہیں نکالا کرتی تھی۔ ٹوٹتے وجود کے ساتھ دوسروں کو تو رونے کے لیے کندھا دے سکتی تھی، لیکن خود کے آنسوں کے لیے وہ کبھی کسی کے کندھے کا انتظار نہیں کیا کرتی تھی۔ کیا ظالم لڑکی تھی! اس نے خشک آنکھیں پیچھے کی جانب بھاگتے ہوئے راستوں پر جما رکھی تھی اور اب سب کچھ رات کی سیاہی میں ڈھلتا جا رہا تھا، سب کچھ۔ ارسل آمنہ کے عین سامنے خاموشی سے براجمان تھا، پھر اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ خوبصورت آنکھوں کی چمک آج بھی اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، لیکن وہ ان کی جانب متوجہ نہیں تھا، وہ تو کہیں پیچھے دیکھ رہا تھا۔ بھیگی سیاہ آنکھیں، ضبط سے گلابی پڑتی سیاہ آنکھیں، مسکراتی ہوئی شرارت سے جگمگاتی سیاہ آنکھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے فیصلوں سے مجھے آزاد کرتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے جینے کا حق چھین کر میری گناہگار نہیں بننا چاہتی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے سانس لینے کے لیے وقفہ لیا تھا۔ آمنہ اس سے ہی تک رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ آج ارسل پچھلے ارسل سے خاصا مختلف تھا، زخمی اور ٹوٹا ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ جو آپ نہیں کر سکے وہ میں آپ کے لیے کرنا چاہتی ہوں، اور جانتی ہوں آمنہ، مجھے لگا میں اسے اب کبھی نہیں چھوڑ سکوں گا۔ آمنہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، اس کے حلق میں بہت سے آنسو جمع ہوئے، لیکن وہ آنکھوں سے نہ ٹپکے۔ وہ خود پر بہت سے بند باندھ کر آئی تھی اور ایسے خود کو بہنے نہیں دے سکتی تھی۔ ارسل یوں ہی گلابی آنکھیں لیے دکھتے گلے کے ساتھ بولتا جا رہا تھا۔ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تب مجھے اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا، اب بھی آتا ہے۔ اس وقت بھی پھوپھو میرا گال تھپک کر کہتی تھی کہ جو سیاہ راستہ تم عبور نہیں کر سکتے اس راستے پر تمہارا ہاتھ تھام کر میں چلوں گی۔
میں تمہاری سیاہی میں روشنی بنوں گی، لیکن وہ میری کسی بھی سیاہی کا حصہ بننے سے پہلے ہی چلی گئی۔ آمنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ارسل نے اسے پہلے کبھی اپنے بارے میں یوں آگاہ نہیں کیا تھا۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کی کوئی پھپھو بھی تھی جو مر چکی ہیں۔ اس نے کبھی اپنی کمزوریوں کو اس کے سامنے یوں کھول کر نہیں رکھا تھا، لیکن آج وہ بہت سکون سے اسے یہ سب بتا رہا تھا۔ میں کبھی تمہارے سامنے اپنی کمزوریاں بیان نہیں کر سکا آمنہ، میں شرمندہ تھا خود پر، اپنی بزدلی پر، اپنی ڈرپوک طبیعت پر۔ میں عام مردوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں جلدی ڈر جاتا ہوں، میں بآسانی رو بھی جاتا ہوں، مجھ سے غصے میں ٹھیک سے بات تک نہیں کی جاتی۔ لیکن میں تمہیں یہ سب نہیں بتا سکا، میں تمہیں اپنے ٹوٹے حصے نہیں دکھا سکا، کیونکہ میں خوفزدہ تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گی، اور شاید تم ایسا ہی کرتی۔ اس نے گلاس ڈور پر جمی آنکھوں کو آمنہ کی جانب پھیرا، وہ سانس روک کے اسے ہی سن رہی تھی۔ ارسل ہلکا سا مسکرایا۔ میں تمہیں قصوروار نہیں ٹھہرا رہا آمنہ، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ تم جلد یا بدیر مجھ سے بیزار ہو کر مجھے چھوڑ دیتی، کیونکہ مرد کی ایسی کمزوری کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ میں خود جانتا ہوں اپنے آپ کو، میں نے ایک لمبے عرصے تک تہہ خانوں میں چھپ کر روتے ہوئے راتیں گزاری ہیں، صرف اسی لیے تاکہ میری یہ کمزوری کسی پر عیاں نہ ہو جائے۔ لیکن لالا رخ نے، وہ ٹھہرا تھا، نگاہوں کے سامنے ایک منظر سا لہرایا۔ کھلے بالوں اور دوپٹے سے بے نیاز پریشان سی لڑکی اسے دوڑ کر گلے لگا رہی تھی، اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیٹ رہی تھی۔ اس نے مجھے آر نہیں دلائی آمنہ، اس نے مجھے قبول کر لیا، اس نے میری کمزوریوں کا احترام کیا، اس نے میرے عیب لوگوں کے سامنے بے عیب کر دیے، اس نے مجھے کندھا دیا، میرے لیے لوگوں سے جھگڑے مول لیے، جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ کرتی رہی۔ وہ بہت مضبوط ہے، میں کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں کہ کوئی اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھو نا آمنہ، میں اس کی اتنی خوبیوں کے بعد بھی تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، تمہیں یہ باور کروانے کے میرے دل سے تم آج بھی نہیں نکل سکی ہو۔ آمنہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لڑکا تھا۔ ارسل مسکرایا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ وقت دے تاکہ میں اسے جواب دے سکوں، لیکن میرے پاس تو اسے دینے کے لیے کوئی جواب ہی نہیں ہے آمنہ۔ جو انسان آپ کے لیے محض قربانیاں دیتا آیا ہو، اس انسان کی ایک التجا کو آپ انکار کر دو تو زیادتی نہ ہوئی؟ اس نے بھی اپنی آنکھیں رگڑی تھیں۔ لالا رخ نے قسم کھا رکھی تھی کہ اسے ہر دفعہ رلانے کی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا جو ہم کسی رشتے میں نہ بندھے، تم مجھ سے بہت بہتر ڈیزرو کرتی ہو۔ میرے جیسے کمزور اور بزدل شخص کا ساتھ تمہارے لیے زیادتی کا باعث ہوتا۔ میں آج ہمارے اس تعلق کی آخری ڈور بھی کاٹنے آیا ہوں، میں آج اس اندیکھی سی ڈور کو ختم کرنے آیا ہوں، اس رشتے سے آزاد ہونے آیا ہوں جو کبھی رشتہ بنا ہی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ مجھے اپنا عادی کر گئی ہے۔ اور جانتی ہو آمنہ، اس نے مسکراتی نگاہیں اس پر نرمی سے جمائی تھی، عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ چند پل ہر جانب گہری خاموشی تحلیل ہو کر فضا کو مزید سرد کر گئی تھی۔ وہ یکٹک ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھتے رہے، اگلا کوئی بھی لفظ ادا کیے بغیر گزرے ایام کی بہت گداز چاپ محسوس کرتے۔ پھر آمنہ ہلکا سا مسکرائی، نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں ارسل، آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ اس نرم دنیا کے لیے کتنے زیادہ معصوم ہیں۔ وہ اس کی بات پر چونکا تھا۔ لالا رخ نے بھی کبھی اسے یہی کہا تھا۔ میں آپ کی صاف گوئی کی قدر کرتی ہوں ارسل، میں آپ کی محبت اور عزت کی ہمیشہ قدردان رہوں گی۔ اور ہاں، لالا رخ سے کہنا کہ آمنہ اس کی بہت شکر گزار ہے، آپ کا خیال رکھنے کے لیے میں ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اور وہ ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں سدا دعا گو رہوں گی ارسل کہ آپ دونوں ایک ساتھ سلامت رہو، ایک دوسرے کا لباس رہو۔ میں دعا کروں گی، کیونکہ جو دوسروں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں وہی دعائیں ان کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہیں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارسل کا دل دکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسوں کو وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ پلٹی لیکن ٹھہر گئی، ایک پل کو چہرہ اس کی جانب پھیرا، اداس آنکھیں اگلے ہی پل مسکرائی تھیں۔ یہ اختتام تھا ان کا، یہ انت تھا ان کی کہانی کا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ لالا رخ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو جھٹلانا چھوڑ دیں اور مان لیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں، شاید پھر آپ کے لیے سب کچھ اور بھی آسان ہو جائے۔ اللہ حافظ، چلتی ہوں۔ اور پھر وہ اس کی جانب ایک آخری نگاہ ڈالے بغیر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جانتی تھی کہ وہ مزید رکی تو خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ ارسل بھی اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گلاس ڈور سے سجا ریستوران اب کے مدھم زرد کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ ان کی محبت کا امین، گلاس ڈور ریسٹورینٹ۔
وہ گھر چلی آئی تب بھی خاموشی رہی، سب اس سے اس کے سسرالیوں کے بارے میں استفسار کر رہے تھے اور وہ محض ہاں ہوں میں سر ہلاتی سب کو جوابات دے رہی تھی۔ لیکن جب گھر والے اس کے بہت خاموش سے رویے کو محسوس کرنے لگے تو طرح طرح کے سوالات پھر شروع ہو گئے۔ وہ ایسی نہیں تھی، گھر میں داخل ہوتی تو بقول فرقان کے یوں لگتا گویا زلزلہ آ گیا ہو، وہ ایسی ہی تو تھی، زندگی سے بھرپور تباہ کاریاں کرتی ہوئی، کہکے لگا کر سرمئی ماحول کو رنگوں سے سجا کر گزرتی ہوئی۔ اب ایسے کسی لڑکی کا کھچا کھچا سا رویہ دیکھ کر تو سوالات بنتے ہی تھے۔ اسپند نے ہی اسے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے پیچھے کیا۔ وہ خود کو اتنا بے بس اور کمزور محسوس کر رہی تھی کہ آرام سے اس کے پیچھے ہوگی۔ حد کرتے ہیں آپ لوگ بھی، وہ ابھی تھکی ہوئی آئی ہے اپنے گھر سے اور آپ لوگوں نے بوچھاڑ کر دی ہے سوالات کی۔ ابھی کچھ آرام کرے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، میں لے جا رہا ہوں اسے، کوئی میرے پیچھے نہ آئے، اور شور تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اسے لیے اپنے ساتھ زینے چڑھتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتی اس نے لالا رخ کا ستا ہوا تھکا سا چہرہ بغور دیکھا تھا، وہ بھی خاموشی سے گردن جھکائے کھڑی رہی۔ بتاؤ گی یا نہیں؟ اسپند نے ہولے سے پوچھا تھا۔ لالا رخ نے ضبط کے باعث دکھتے گلے سے بامشکل تھوک نکلا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو فکر مندی سے سر جھکائے اس کے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی، یوں لگا ماہو سال پیچھے کی جانب بہنے لگی ہوں۔ 10 سالہ زخمی لالا رخ اس کے سامنے گردن جھکا کر بالکل یوں ہی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ تب بھی اسے سب کے سوالات سے یوں ہی اپنی ڈھال تلے بچا لایا تھا۔ اسپند کہاں بدلا تھا؟ اسپند تو وہی تھا۔ ٹھیک ہوں میں، اس نے کہا تو محض اتنا ہی۔ وہ اسے چند پل دیکھتا رہا۔ تمہیں خود کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے لالے؟ اسپند کی نرم آواز ایک بار پھر سے اس کے آس پاس گونجی تھی۔ اس نے یکدم بازو آنکھوں پر رکھا اور پھر رو پڑی۔ اسپند چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ لالا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اسے لگا اب اگر اس نے مزید خود پر ضبط کیا تو وہ سانس تک نہیں لے پائے گی۔ اسپند نے نرمی سے اس کا بازو آنکھوں سے ہٹایا تھا۔ کیوں ہو رہی ہے تکلیف؟ بتاؤ مجھے۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ کس نے ہمت کی تھی اس کی لالے کو تکلیف پہنچانے کی؟ میں نے خود کو تکلیف پہنچائی ہے لالا، میں نے اپنے ساتھ زیادتی کر دی ہے، میں نے کسی اور پر رحم کرتے ہوئے خود کو بے رحمی سے رون ڈالا ہے لالا۔ میں کیا کروں؟ یہ قربانیاں اتنی بھاری کیوں ہوتی ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے میں بہت بڑے بوجھ تلے ہوں، مجھے لگ رہا ہے میں ٹھیک سے اب اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو پاؤں گی، میں نے خود کو بہت زخمی کر لیا ہے لالا۔ 11 سالہ لالا رخ اب تک اسپند سے کہہ رہی تھی کہ وہ تکلیف میں ہے۔ اسپند نے وہی کیا جو کئی سال پہلے کیا تھا۔ اس نے اسے کندھوں سے تھاما اور پھر ہلکے سے جھٹکے سے اپنی جانب متوجہ کیا۔ قربانیاں بہت وزنی ہوتی ہیں رخ، ہمارے پٹھانوں میں کہتے ہیں کہ یا تو قربانی دے کر سہنے کی ہمت رکھو یا پھر قربانی دو ہی نہ۔ میرا دوست جب قتل ہوا تھا نا تو اس نے بھی اپنے گھر والوں کے تحفظ اور خوشیوں کے لیے قربانی دی تھی۔ اس قربانی کا وزن زندگی بھر اس کے گھر والوں پر رہے گا۔ اگر تم میں ہمت نہیں تھی تو تمہیں یہ قربانی نہیں دینی چاہیے تھی، اور اگر… وہ لمحے بھر کو دھیمی سرد آواز میں بولتے بولتے ٹھہر گیا تھا۔ لالا رخ کے آنسو اپنی جگہ ہی ساکت ہو گئے تھے۔ وہ خوفزدہ ہوئی اسپند کے اگلے بے رحم الفاظ کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر تم نے یہ قربانی دینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس کا بوجھ بھی برداشت کرو، مجھے پتہ ہے تم یہ کر لو گی۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ رو لو ابھی جتنا بھی رونا ہے تمہیں، جتنے بھی آنسو جمائے بہا لو انہیں ایک ساتھ ہی، لیکن پھر اس کے بعد میں تمہیں اپنے فیصلوں پر پچھتا کر زندگی گزارتے ہوئے نہ دیکھوں۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا تھا اور دروازہ کھولتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ خالی خالی سی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ ارسل نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرتا یا اس سے پوچھتا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس نے کئی سالوں تک اس کی تربیت کی تھی، جبھی تو وہ جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا رخ اسے سہ لے گی۔ تاریکی میں ڈوبے کمرے میں کھڑی خود بھی اسی تاریکی کا حصہ لگتی لالا رخ میں اگلے ہی پل بہت ہمت بھر گئی تھی۔ رگوں میں خون یکدم تیزی سے گردش کرنے لگا تھا۔ اس نے پلٹ کر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور پھر واش بیسن پر جھک کر پانی کے چند چھینٹے خود کے چہرے پر مارے۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ وہ ٹھیک نہیں تھی لیکن اسے پتا تھا کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ روشنی تلے بھیگتی ایک لڑکی اپنا سنہری ساکھ سامنے لگے آئینے میں خاموشی سے تک رہی تھی۔ رات کے اسی پہر شہر کی دوسری جانب ارسل بہت آہستگی سے تہہ خانے کے زینوں کو عبور کرتا قدم قدم اتر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ بورڈ پر ہاتھ مارا تو تاریک تہہ خانہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ اس نے ایک نگاہ پھپھو کی آخری پینٹنگ پر ڈالی تھی، پھر اس کے ساتھ چھوٹے سے اسٹول پر رکھی لالا رخ کی پینٹنگ کو دیکھا تو دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس کی پینٹنگ بھرپور طریقے سے اس کی لاؤبالی اور جذباتی طبیعت کی عکاسی کر رہی تھی۔
وہ آہستہ سے پنجوں کے بل عین اس پینٹنگ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے لالا رخ کا عکس لہر آیا۔ آج دوپہر ہی تو وہ اس سے باہر لاؤنج میں ٹکرائی تھی، اور جو وہ اسے دیکھ کر ٹھہر گیا تھا اس کے رخساروں پر جا بجا رنگ لگا ہوا تھا۔ پاگل لڑکی! اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسے کہ وہ خود کس قدر رنگین سی تھی، اس کی خالی سی زندگی کو رنگوں سے آشنا کروا گئی تھی۔ وہ اٹھا اور پھر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ تہخانہ آج پھپھو کی خوشبو کے علاوہ لالا رخ کی خوشبو سے بھی مہک رہا تھا۔ وہ زینے چڑھتا اپنے کمرے میں چلا آیا تو لمحے بھر کو وہیں دروازے میں رک بھی گیا۔ یہ کمرہ اسے کبھی اتنا خالی نہیں لگا تھا۔ آج اس کمرے کی ساری چمک مانی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتی چاندنی بھی اداس تھی، چلتی ہوا کے جھکڑ بھی کوئی سرگوشی نہیں کر رہے تھے۔ اس نے بیڈ پر نگاہ ڈالی۔ شادی کی پہلی رات کسی واضح یاد کی طرح لے رہی تھی۔ کیسے وہ اس سے لڑ رہی تھی، جانے کب وہ اس سے لڑتے لڑتے اس کے لیے لڑنے لگی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا آگے آیا اور پھر اپنے صوفے پر ہی دراز ہو گیا، پھر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اسے لالا رخ رات کے اس پہر بہت یاد آئی تھی۔ میمنہ ہماری جھانسی کی رانی کو پسند کرنے لگا تھا۔ اگر جو اسے پتہ چل جاتا کہ وہ صرف اسے پسند نہیں کرتا تھا بلکہ وہ تو، لیکن پھر اگر اس پر اتنی جلدی ادراک ہونے لگتے تو وہ ہمارا میمنہ کیسے رہتا بھلا؟ وقت نے اس کے لیے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، لیکن جلد یا بدیر اسے اس فیصلے سے آگاہی دی جانی تھی۔ شیشے میں عکس دیکھتی لڑکی اور یاد کے لہراتے اوراق میں کھوتا لڑکا، دونوں ہی اپنی جگہ درست تھے، دونوں ہی اپنی جگہ ثابت تھے۔ کیا ہوا جو ایک مضبوط اور دوسرا کمزور تھا؟ تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ان کا ساتھ جوڑا ہی اسی لیے گیا تھا کہ وہ کمزوری اور مضبوطی کے ہر تقاضے پر پورا اترا کرتے تھے؟ سوچو، شاید تمہیں جواب مل جائے۔ اگلی صبح خان ہاؤس پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتی دمکتی اتر رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد تھی۔ گھر میں قہقہوں اور اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو ہر سو بکھری رہنے لگی تھی۔ کچھ لوگ گھر کو زرد کمکموں سے سجا رہے تھے۔ کئی کزنز ایک ساتھ لاؤنج میں براجمان ایک دوسرے پر جملے کستے ہنس رہے تھے۔ زینوں پر کھڑی فاطمہ لالا رخ سے سب کے کپڑے استری کروانے کو کہہ رہی تھی۔ زینوں کے دوسری جانب سے رامیش گل کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس نے یقیناً اس کے وہ گلابی رنگ کا بھالو چرا لیا تھا اور اب رامیش وہ بھالو کسی حال میں اس سے واپس لینا چاہتا تھا۔ رامین کو اب کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اور شکر تھا خدا کا کہ اسفند اپنے خطرناک ارادوں سے باز تھا، نہیں تو کسی کی مجال تھی کہ اس سر پھرے کو روک سکے۔ فرقان نے اسے سخت سی تنبیہ بھی کی تھی کہ جس پر وہ پیروں دل کھول کر ہنسا تھا۔ ایک تو یہ فرقان لالا بھی نہ بس فرقان لالا ہی تھے۔ انہیں اپنی روایات کی پاسداری کا بہت خیال رہتا تھا۔ وہ رکھ رکھاؤ والے سخت قسم کے پٹھان واقع ہوئے تھے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ان روایات کی جڑیں تک ہلا دینے والا بھائی قدرت نے ان کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ جو کام نہیں کرنے والا ہوتا تھا وہی اسفند کو کرنا تھا۔ ان کا بس چلتا تو اسے شادی ہو جانے تک گھر سے باہر ہی نکال دیتے، لیکن حق ہاں، ماموں اور فاطمہ مامی کی موجودگی میں ایسا کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ سرد سی خوبصورت شام گھر آئی تو سبھی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ آج مہندی تھی، کل بارات اور پھر پرسوں ولیمہ۔ گھر کی دیواروں پر لٹکائی گئی زرد روشنیاں روشن کر دی گئی تھیں، ہر شے پر سونے کا عکس چڑھا معلوم ہوتا تھا۔ لان میں مہندی کا انتظام کیا گیا تھا۔ لالا رخ، گل، فاطمہ اور رامین نے زرد رنگ کے ہی جوڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ فاطمہ شنیل کا کڑھائی والا جوڑا پہنے، بالوں کو نفیس جوڑے میں قید کیے، کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس ڈالے، خاصی باوقار اور خوبصورت لگ رہی تھیں۔ رامین کے زرد فراک کے ساتھ گلابی چوڑی دار پاجامہ تھا۔ لالا رخ اور گل کا فراک بھی اسی طرز کا تھا، لیکن ان کے پاجاموں اور دوپٹوں کے رنگ فرق تھے۔ بالوں کو چوٹی میں گوندے، میک اپ اور جیولری پہنے وہ دونوں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ مردوں نے خاص طور پر سفید کرتا زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے سسرالی بھی وقت پر چلے آئے تو وہ بھی ان کی جانب چلی آئی۔ دادی اسے ساتھ لگا کر پیار کر رہی تھی، سمیرہ اس کی بلائیں لیتی اسے نظر بد سے حفاظت کی دعا دے رہی تھی، اور رمشا اسے بہت پرجوش سی گلے لگا رہی تھی۔ اس نے دروازے کی جانب نگاہ ڈالی، لیکن جواب ندارت۔ ارسل افغان تو شادی میں آیا ہی نہیں تھا، اسے جانے کی مایوسی ہوئی۔ 3 دن ہو گئے تھے میمنے کو دیکھے، اور اب وہ اسے بہت یاد آ رہا تھا۔ ارسل نہیں آئے رمشا؟ جی بھابھی، وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ آفس کا کچھ اہم کام تھا تو وہ مہندی میں نہیں آ سکتے، ان کی جگہ بابا آ سکتے تھے، تو پھر ہم بابا کے ساتھ ہی آگے، وہ شاید کل آئیں بارات میں۔ اس نے بمشکل مسکرا کر سمجھتے ہوئے سر اسپات میں ہلایا اور رمشا کو لیے اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے کرسیوں پر دادی اور سمیرہ کے ساتھ فاطمہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ خاندان کی عورتوں سے بھی لالا رخ کی ساس اور دادی ساس کو متعارف کروا رہی تھیں۔
اسفند اور رامین کو اسٹیج پر لا کر ساتھ بٹھایا گیا تو ہر جانب گویا روشنیاں اتر آئیں۔ اسفند بھرپور طریقے سے مسکرا رہا تھا اور ساتھ بیٹھی رامین لالا رخ کے کسے کے کسی جملے پر ہنس رہی تھی۔ اسفند کو صرف ایک کی ٹکر دے سکتی تھی اور وہ تھی رخ، اور ابھی وہ اسے ٹکر دے بھی رہی تھی۔ کزنز آس پاس گھیرا بنائے کھڑے ہنس رہے تھے۔ فرقان لالا بھی رسم کرنے اسٹیج پر چڑھے تو اس کی باتوں پر کہکا لگا کر ہنسے بغیر نہیں رہ سکے۔ وہ ہنساتی رہی، دل مزید بوجھ تلے دبتا رہا۔ رات کو اپنے کمرے میں سنگار آئینے کے سامنے براجمان وہ خالی نگاہوں سے خود کا عکس تک رہی تھی۔ کیوں نہیں آیا تھا ارسل؟ کیا وہ اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا؟ کیا وہ اسے جواب دینے سے پہلو تہی کر رہا تھا؟ کیا وہ اسے اتنا بیزار تھا کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا؟ بہت سے سوال اس کا دل زخمی کرتے جا رہے تھے۔ کیا سوچا تھا اس نے کہ اسفند لالا کی شادی میں کتنا خوش ہوگی وہ، لیکن اب اس نے گہرا سانس لے کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ جو انسان سوچے ویسا تو کبھی ہوا ہی نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اس کے برعکس ہی قدرت کچھ طے کیے رکھتی تھی۔ اس نے سنگار آئینے کے سامنے اٹھ کر اپنے ماتھے پر لگا ٹیکا اتار کر سامنے رکھ دیا تھا۔ اب وہ آہستہ اپنی جیولری اتار کر رکھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن بارات تھی تو ماحول میں اور بھی رش بڑھ گیا تھا۔ مہمانوں کا شور ہنگامہ، گھر میں دوڑتے ہوئے بچے، ہنستے ہوئے چل پھر کر کھاتے ہوئے لوگ، وہ بلا شبہ شادی کا گھر ہی لگ رہا تھا۔ اب بارات چونکہ انہیں کے گھر سے جانی تھی تو انہیں ہال کے لیے جلدی نکلنا تھا۔ سرے شام ہی ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ رامین تو گل کے ساتھ مغرب میں ہی پارلر جا چکی تھی۔ اس نے فاطمہ کے ساتھ رہ کر مہمانوں کو سنبھالنا تھا، سو وہ نہیں گئی۔ امی میرا کرتا کہاں گیا؟ رامیش اوپر ریلنگ سے جھانک کر چیخا تھا۔ نہیں، کمرے میں استری کر کے لٹکایا ہے میں نے، دھیان سے دیکھو۔ نیچے سے فاطمہ کی مصروف سی آواز سنائی دی تھی۔ لالے، میرا ویسٹ کوٹ کدھر رکھا ہے تم نے؟ مہمانوں کے رش میں اسفند کی دبی آواز اسے سنائی دی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کا ویسٹ کوٹ ڈھونڈ کر دیا۔ اب جنید کے جوتے نہیں مل رہے تھے۔ 1000 دفعہ کہا کہ وقت پر چیزیں سنبھال کر رکھا کرو، لیکن مجال ہے جو تم سنبھالو کچھ، اب اتنے رش میں کیا ملے گا تمہیں؟ فاطمہ نے جھنجھلا کر جنید کو گھرکا تھا۔ وہ سب مہمانوں کے سامنے بنتی درگت پر روحان سا ہو گیا تھا۔ لالا رخ نے گہرا سانس لیا اور پھر اس کے جوتے ڈھونڈنے میں جد کی۔ آہستہ سب اپنی تیاریاں مکمل کر کے ہال کے لیے نکلنے لگے۔ فاطمہ اور افغان کو بھی بھیج دیا تھا اس نے۔ ارمغان، تایا اور فرقان لالا بس اپنی گاڑی میں نکلنے ہی والے تھے۔ اسفند بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ تم کب تیار ہوگی لالا رخ؟ دیر ہو جائے گی۔ اس نے اپنے کپڑے تو پہن لیے تھے لیکن ابھی چہرہ ویسے ہی سادہ تھا اور بال کھلے ہو کر کمر پہ گرے ہوئے تھے۔ آپ جائیں لالا، میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی، آپ کو دیر ہو رہی ہے، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں تیار ہو کر۔ اسفند نے اس کی بات سن کر سر ہلایا تھا، پھر اپنی سجی ہوئی گاڑی نکال لے گیا۔ آج تو بارات بھی ایک ہی گھر سے تھی اور رخصتی بھی، اسی لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ لڑکے اور لڑکی والے تو وہ خود ہی تھے۔ رخ بھی جلدی سے زینے چڑھتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے آج گہرے مہرون رنگ کا فراک زیب تن کر رکھا تھا۔ فراک کا گلا اس کی گردن تک بند تھا، گردن تک بند گلے پر سنہرے موتیوں سے سجی کڑھائی جگمگا رہی تھی۔ چوڑی دار سنہری ہی پاجامہ پہنے وہ جلدی میک اپ کر رہی تھی، پھر سب سے آخر میں مسکارے کو بہت احتیاط سے سیاہ پلکوں پر سجانے لگی۔ اس کا سنہرا کامدار دوپٹہ بیڈ پر سلیقے سے رکھا ہوا تھا اور اب وہ بالوں کو آگے کیے ان میں تیزی سے برش چلا رہی تھی۔ اس نے ایک بھاری جھمکا اٹھا کر کان میں ڈالا، لیکن جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر دوسرا جھمکا اچکنا چاہا تو سنگار آئینے سے انگلیاں ٹکرا گئیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، ابھی تو یہی تھا۔ اس نے بالوں کو ایک طرف ڈالا ہوا تھا اور اپنا جھمکا زمین پر ڈھونڈتی وہ کمرے سے باہر چلی آئی تھی۔ گھر مہمانوں سے خالی ہو چکا تھا اور اب ہر جانب خاموشی پھیل گئی تھی۔ وہ واپس کمرے کی جانب پلٹی، خالی کان کی لو اب تک ہاتھ سے تھام رکھی تھی۔ یکایک وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی جیسے ہی مڑنے لگی کسی نے اپنا جوتا دروازے میں اٹکایا تو وہ یکدم پیچھے ہٹی۔ لو کو چھوتا ہاتھ دروازے کی جانب بڑھا، لیکن کوئی پہلے ہی اسے کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ کیا یہ ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ سفید کرتا شلوار میں ملبوس، سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو پیچھے کی جانب جمائے، بھوری آنکھوں سے مسکراتا ہوا وہ اسی سے مخاطب تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، اسے ارسل کو یہاں اس وقت دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اگلے ہی پل جلدی سے اپنا رخ موڑا تھا، پھر بیڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈالنے لگی، چہرہ سنجیدہ بنا لیا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ آیا تھا، پھر انگلیوں میں تھاما جھمکا اس کی نگاہوں کے سامنے کیا۔ یہ لوٹانے آیا ہوں، ادھر دے مجھے۔ اس نے جھمکا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ارسل نے اپنا ہاتھ سر کے اوپر بلند کر لیا۔ وہ ایڑیاں اونچی کیے
جھمکا لینے کی صحیح میں اس کے قریب چلی آئی تھی۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے ارسل، میرا جھمکا مجھے واپس دیں۔ اس نے دانت کچکچائے تھے، وہ محظوظ ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور اگر میں واپس نہ کروں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پھر؟ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم سے برا کوئی ہوگا؟ اس نے بہت حیرت سے پوچھا تھا۔ لالا رخ جو اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اونچی ہوئی جھمکا لے رہی تھی یکدم ٹھہری، قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورا۔ آپ ہیں نا، کسی اور کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ میں برا ہوں؟ اس کے ایسے پوچھنے پر وہ ایک پل کو پگھلی تھی، بھوری معصوم آنکھیں اس پر جمائے وہ استفسار کر رہا تھا۔ اسے اگلے ہی پل اندازہ ہوا کہ وہ اس کے قریب کھڑی ہے۔ یکدم اس کی ایڑیاں توازن قائم نہ رکھ سکیں اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو جاتی، ارسل نے اس کے غیر متوازن ہوتے وجود کو جلدی سے تھاما تھا۔ دیکھو، گرنے سے بچا لیتا ہوں تمہیں، اب بھی برا ہوں کیا؟ مسکراہٹ دبا کر تپاتے ہوئے پوچھا تو اس نے اسے اگلے لمحے خود سے دور ہٹایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس نے غصے میں پہنا جھمکا بھی اتارنے کے لیے ہاتھ اونچے کیے تو وہ جلدی سے قریب چلا آیا۔ تابعداری سے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی، اس کی کشادہ ہتھیلی پر لالا رخ کا جھمکا پڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ نیچے کیا اور پھر سنگار آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو خفکی سے دیکھا۔ جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر جھمکا لینا چاہا تو وہ مٹھی بند کر گیا۔ جواب دینے آیا ہوں تمہیں، کیا کچھ وقت مل سکتا ہے مجھے؟ اس کے کان کے قریب بہت ہلکی سی سرگوشی ابھری تھی۔ رخ کا دل کہیں اندر ڈوب کر ابھرا۔ یہ دل تو بہت پہلے سے خوف زدہ تھا۔ اندر جڑ پکڑتے خوف نے جیسے ہی اس کی سیاہ آنکھوں کو چھوا تو ارسل نے شرارت کا ہر ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے آپ کا ہر جواب قبول ہوگا، اس نے گردن جھکا کر خود کو کہتے سنا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر مٹھی میں بند جھمکا انگلیوں میں تھاما، اس کی گردن پر کھرائے بال پرے ہٹائے، کان کی لو ہلکے سے تھامی اور جھمکا اس میں ڈال کر مسکراہٹ دباتا پیچھے ہٹ گیا۔ لالا رخ سانس روکے دیکھ رہی تھی اس کے عکس کو سنگار آئینے میں۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ تھا جس کی شریر سی خواہش پر وہ اسے کسی بڑے کی طرح خفا ہو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ آزاد تو کر دیا میں نے آپ کو آپ کے ہر فیصلے میں، پھر اب کیا مصیبت آ گئی ہے کہ آپ میرا پیچھا نہیں چھوڑے؟ دیکھیں مسٹر ارسل افغن، میں آمنہ نہیں ہوں جو چپ چاپ آپ کو کسی کا بھی ہوتا دیکھ لوں گی۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے خود پر بہت ضبط کر کے کیا ہے، لیکن آپ کا یہ بچکانہ رویہ میری سمجھ سے اب باہر ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی کہ ابھی میرے سامنے سے چلے جائیں، نہیں تو میں اپنا ارادہ بدل لوں گی اور چھین لوں گی آپ کو ہر انسان سے۔ جائیں ابھی کہ ابھی آپ۔ اور ایک بات اور، مجھے انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے گا کیونکہ آپ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں رخ۔ اور وہ جو تیش میں ابلتی تیزی سے بولتی جا رہی تھی یکدم ساکت ہوئی، آنکھیں پوری کھول کر ارسل کو دیکھا۔ مسکارے سے سجی آنکھیں اگلے ہی پل بھیگنے لگی تھیں۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے بے یقینی سے بس یہی پوچھا تھا۔ وہ تھک کر مسکراتا وہ اس کی جانب بڑھایا اور اس دفعہ وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ وہ اس لمحے کو کسی سحر کی مانند اگلے ہی پل بکھر کر غائب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھ پر قابض رہیں۔ میں چاہتا ہوں جھانسی کی رانی اپنے میمنے کو کسی بھی دوسرے کے حوالے نہ کرے، کیونکہ دوسرے اسے ویسا نہیں سمجھتے جیسا یہ لڑکی سمجھتی ہے۔ وہ چند پل بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتی رہی تھی اور جیسے ہی اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسوں کی نمی تیرنے لگی تو ارسل گھبرا گیا۔ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اسے رونے سے روکا۔ کیوں اتنی اچھی تیاری کا بیڑا غرق کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ پہلے ہی مجھے سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں کہ اس 2.5 کلو کے میک اپ کو لگانے میں تمہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا۔ اب اسے بھی خراب کر کے بھوت بن کر شادی میں جانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ دیکھو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تمہارے پھیلے ہوئے مضحکہ خیز مسکارے سے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ میں تو تمہارے اجڑے گھونسلے جیسے بالوں اور حلقوں میں ملفوف آنکھوں کے ساتھ بھی جا سکتا ہوں۔ وہ جو رونے کی بھرپور تیاری کر رہی تھی یکدم ہی ہنس دی، پھر چہرہ اٹھا کر بامشکل آنسو گرنے سے روکے، گہرے گہرے سانس لے کر اندر اٹھتے بونچال کو قابو کرنا چاہا، لیکن اسے رونا آئے جا رہا تھا۔ زہر لگتے ہیں آپ مجھے ارسل، زہر؟ بالکل، اسی زہر کے لیے کیسے کیسے مار کے سر کیے ہیں تم نے؟ نہیں۔ اس کے اس چوٹ پر لالا رخ نے اس کے کندھے پر بھرپور دھپ رسید کی تھی۔ نازک میمنہ بلبلایا تھا، آپ اپنی ان دہشت گردیوں سے باز آ جائے، شوہر کا درجہ دے مجھے۔ وہ اب ہنستی جا رہی تھی، گردن پیچھے پھینک کر پھر انگلی کے پوروں سے پلکوں پر ٹھہرے آنسوں کو بمشکل صاف کرتی ارسل کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بھی آسودگی سے مسکراتا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، جانتا ہوں۔ اس نے اس کے چہرے پر گہرائی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ مجھے لگا میں کھو دوں گی آپ کو۔ مجھے بھی یہی لگا تھا۔ وہ دونوں اب دھیمی سی سرگوشی میں اعتراف کرتے جا رہے تھے۔
انا کی ساری دیواریں پگھل کر درمیان سے گرتی جا رہی تھی، گھٹن کم ہونے لگی تھی، سانس کھل کر آ رہا تھا۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور بہت ضبط کے باوجود بھی ایک آنسو ٹوٹ ہی گیا تھا، اس کی آنکھ سے آواز بھر آ گئی تھی۔ ارسل نے انگوٹھے سے اس کا آنسو صاف کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما، اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ دونوں آنکھیں موندے بالکل چپ ہوئے کھڑے تھے اب کے، ان کی خاموشی ہر لفظ پر بھاری ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارسل کو دیکھا تھا، وہ بھی نم آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، ماتھے اب تک ایک ساتھ ٹکے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے باندھ دیا تھا رخ، تمہیں کیسے چھوڑ سکتا تھا میں؟ آپ وعدہ کریں آئندہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کبھی نہیں کریں گے؟ اس نے اس پگھلتے لمحے میں اس سے وعدہ مانگ لیا تھا، بھلا وہ انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مسکرا کر سر اس بات میں لایا۔ میں تمہیں کہانی سناؤں گا، شعر اور اس عجیب الخلقت انسان کی۔ اب وہ دونوں ہی نم آنکھوں کے ساتھ ہنس رہے تھے، ماتھے سے ماتھا ٹکائے، آسودگی سے سمٹے ہوئے۔ اور میں آپ کے لیے ہر اس ہاتھ سے لڑوں گی جو ظلم کے لیے آپ کی جانب بڑھے گا، میں آپ کی حفاظت کروں گی ارسل۔ سنہری کمکموں سے سجے گھر میں جیسے ہر جانب پریاں اتر آئی تھیں، وہ پریاں اپنے ساتھ آنے والی ساتوں کی خوشبو بھی چرا لائی تھیں۔ وہ دونوں بھی گزرتے وقت سے بے نیاز ایک دوسرے سے ساتھ نبھانے کے وعدے کرے تھے۔ لالا رخ، اگر ہم نے اور دیر کی نا تو اسپن لالا گھر ہی آ جائیں گے، اور تمہیں تو کچھ نہیں، لیکن وہ مجھے ضرور جان سے مار دیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے اس سے الگ ہوئی تھی، پھر اس نے پلٹ کر اپنا چہرہ سنگار آئینے میں دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ اس کا چہرہ گلنار ہوا جا رہا تھا۔ یا اللہ، وہ کب سے ایسی لگ رہی تھی؟ جی، آپ کب سے سیب جیسے گالوں والی پٹھانی لگ رہی ہیں، اب چلیں جلدی۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں اپنی شادی دوبارہ کرنی چاہیے، نہیں؟ پچھلی میں تو اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ اللہ مان۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس دوبارہ والی شادی کے بعد لڑائیاں نہیں ہوا کریں گی؟ لالا رخ نے محظوظ ہو کر پوچھا تھا۔ ارسل نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا میں اپنا فیصلہ واپس لے سکتا ہوں؟ لیکن وہ اس کے سوال پر اسے ہاتھ سے پکڑے باہر کی جانب لا رہی تھی، ساتھ ہنس بھی رہی تھی۔ خاموش پڑے گھر میں اس کے زندگی سے بھرپور قہقہے گونجنے لگے تھے۔ اب آپ کسی بھی فیصلے کو واپس لینے کا حق کھو چکے ہیں ارسل جی، وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ ارسل نے خفا بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میرے پاس میری یونیورسٹی میں پڑھتی لڑکیوں کے نمبرز اب تک موجود ہیں۔ وہ اب دور ہوتے جا رہی تھی، ان کی باتیں سرگوشی کی صورت سنائی دینے لگی تھی۔ لالا رخ اسے اب انگلی اٹھا کر چلتے ہوئے دھمکا رہی تھی، اور وہ مسکراہٹ دبائے اس کی دھمکی سن رہا تھا۔ اسے اب یہ دھمکیاں ساری زندگی ہی سننے تھیں۔ مہرون رنگ کے فراک میں ملبوس سیاہ بالوں والی لڑکی اور اونچا سا پیارا لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ دور سے دیکھنے پر بھی بہت مکمل، بہت اچھے لگتے تھے۔ ان کی کہانی کا آغاز ہوا چاہتا تھا، ان کی سنہری پیاری اور کیوٹ سی کہانی کا آغاز، جس کا ایک کردار چنگیز خان کے لشکر کا آخری سپاہی تھا تو دوسرا اپنے قلعے میں رہتا ایک معصوم سا ڈرپوک شہزادہ۔ قدرت نے کیا خوبصورت بنائی سے کام لیا تھا ان کی جوڑی میں۔ وقت کی دھول ہوتی صدیوں میں جو گزر گیا تھا اور گزرنا باقی تھا، سب کچھ ایک کھلی کتاب میں درج تھا، بس اس کتاب کے ہر صفحے کے پلٹتے ہی زندگی پلٹ جایا کرتی تھی، جیسے ارسل اور لالا رخ کی پلٹ گئی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ختم شد۔